ہمارا موجودہ ٹاپک سابقہ موضوعات کا ہی تسلسل ہے، اور میں عرض کر رہا تھا سورہ فاتح کے بارے میں اور خصوصاً الحمدللہ کے بارے میں، اور مجھے اختصاص کے ساتھ یہ عرض کرنا ہے کہ یہ قرآن حکیم اور یہ الوہیت یا ربوبیت یا رحمت یا قیامت یا عبادت یا استعانت یا ہدایت یا نعمت یا ضلالت، یہ تمام یہ کائناتی حقائق ہیں۔ مذہبی پوجا پاٹ سے اور مذہب کی اس ایک خلاف فطرت ایک مذہبی نظام سے یا مذہبی اپروچ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ رب العالمین کی طرف سے کائناتی صداقتیں اور کائناتی حقائق ہیں، اور یہ بے پناہ محتم بے شان بلند و بالا کائنات کے اس سے بھی بلند و بالا حقائق ہیں، جن تک رسائی انسانی ذہن کے لیے کائناتی پروگرام سمجھنے کے لیے اس قرآن حکیم کے ذریعے پوری کائنات میں فطرت کے جو اصل اصول ہے یا فطرت کے مقاصد تک پہنچنے کے لیے رسائی کے لیے یہ قرآن حکیم سب سے بڑا اور مؤثر ذریعہ ہے۔ لہذا جب ہم کہتے ہیں اللہ، تو لوگوں کے ہاں اور جو 1200 سال یا 1300 سال یا ہزاروں سال سے جس مذہبی پوجا پاٹ کے خلاف اور جس مذہبی مکر و فریب کے خلاف اللہ رب العالمین کے تمام رسول آئے تھے، نوح نبی اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ تک سارے انبیاء مرسلین، انسان ایک انسانی مخلوق اور معصوم انسانی مخلوق، مظلوم انسانی مخلوق، اللہ رب العالمین کی اس سرزمین کے اوپر یا کرۂ ارض کے اوپر سب سے عظیم شان ذہن کی حامل مخلوق جو انسانی مخلوق ہے، اس کو رب العالمین کی جتنی نعمتیں میسر تھیں یکساں طور پر میسر تھیں۔ اللہ رب العالمین کی تمام نعمتیں یکساں ہیں، اور جن انتہائی خلاف فطرت اور تخریب کار اور مفسد فساد پیشہ اور رب العالمین کے دشمنوں نے اس کی مخلوق پر جو ظلم ستم ڈھائے اور جو لوٹ کھسوٹ کی ہے، جس جبر و استحصال کو جاری رکھا ہے، اسی جبر و استحصال اسی لوٹ کھسوٹ کے خاتمے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی بھیجے تھے، اور وہ زمین کے اوپر برپا جو خلاف فطرت فساد تھا اس کو ختم کے لیے ہم کہہ چکے ہیں، ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ رب العالمین کا سارا نظام کائنات اور نظام حکومت صرف 2 صداقتوں پر اس کی عمارت کھڑی ہے، 2 ستونوں پر، ایک عدل ہے اور ایک توازن ہے۔ اور عدل کہتے ہیں قرآن کے اندر ہر کسی بھی چیز کو یا کسی معاملے کو اپنی مناسب جگہ اور مناسب مقام پر رکھنا، اور اس کے بالمقابل ظلم ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو اپنی فطری مناسبت سے ہٹا کر، کسی بھی چیز کو یا کسی معاملے کو یا کسی واقعے کو فطری مناسبت سے ہٹا کر، فطری مقام سے ہٹا کر غیر فطری اور نامناسب جگہ پہ رکھ دینا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ لہذا عدل کا بالکل متضاد ظلم ہوتا ہے، اور اگلی جو عظیم شان حقیقت ہے وہ ہے توازن، اور اسی کو میزان کہتے ہیں، اسی کو وزن کہتے ہیں۔ والوزن یومئذ الحق اور ولا تخسروا المیزان۔ تو یہ میزان، یہ توازن، یہ بیلنس اور یہ سارے یہ کائنات کا یعنی کہ کائناتی 2 اصل صداقتوں میں سے ایک عدل کی صداقت ہے جس کے مقابلے میں ظلم ہے، اور دوسری میزان کی یا توازن کی صداقت ہے جسے کہتے ہیں بیلنس، یعنی کہ کسی بھی چیز کو یا کسی معاملے کو اپنی ماہیت اپنی کمیت سمیت پورا کرنا، اور اس کے بالکل بالمقابل فساد ہوتا ہے، یعنی کہ چیزوں کی یا معاملات کی توڑ پھوڑ۔ تو رب العالمین کے جتنے رسول آئے تھے اس سرزمین کے اوپر انسان کے ہاتھوں انسان کا جو استحصال تھا اور انسانی محنت کا جو استحصال تھا اور انسانی نسلوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، یہ سب کچھ خلاف فطرت، خلاف عدل اور خلاف توازن تھا۔ لہذا
پوری انسانیت کی ساری انسانیت اس فطرت کے ڈگر سے اتر گئی تھی، اور ایک تو ظالم تھے جنہوں نے فطرت کے خلاف ساری ریشہ دوانیاں شروع کی تھیں، اور ایک وہ اکثریتی مخلوق تھی اللہ کے بندے، معصوم اور مظلوم بندے، جو 95% یا 98% تھے، جنہوں نے ہر ظلم و استحصال کا سامنا کر کے، ہر نعمت کے چھن جانے کے بعد رب العالمین کی تمام پروگرام کو وہ بھولنے کی روش اپنائے ہوئے تھے، اور ان کو رب العالمین سے بھی مایوسی ہو گئی تھی کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں۔ رب العالمین چونکہ اس کی جو ربوبیت ہے اس کا تقاضا ہے کہ جب موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھا فرعون نے کہ فمن ربکما یا موسیٰ، کہ تمہارا رب کون ہے موسیٰ، تو موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب وہ ہے جو ہر چیز کو تخلیق اور نمائش کی دولت سے سرفراز کرتا ہے، ہر مادی ذرے کو نمائش کا موقع دیتا ہے، اور ہر توانائی کے شائبوں کو اپنی نمائش کا اعلان کرنے کا موقع دیتا ہے۔ تو اور اس کے بعد زندگی کی راہوں میں ہر بہتر سبیل اور بہتر ترکیب ان کو سکھاتا ہے۔ زندگی کی راہوں میں پیدائش کے بعد کبھی بھی رب العالمین نے اپنی مخلوق کو ہدایت کے بغیر رہنمائی سے محروم اور مایوس نہیں کیا۔ ہر لمحے ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو پیدا بھی کرے اور اس کی زندگی کی راہوں میں مشکلات میں اس کی رہنمائی بھی کرے۔ لہذا ربوبیت کے ایک شعبہ ہے جسے ڈپارٹمنٹ آف ربوبیت کہتے ہیں یا شعبہ ربوبیت کہتے ہیں۔ یہ لوگوں کے ذہنوں میں جو جاہلانہ خیال ہے کہ اللہ کوئی شخصیت ہے یا ذات ہے یا ہستی ہے، یا رب کوئی ذات ہے یا شخصیت ہے یا ہستی ہے، قرآن یہ خلاف قرآن حکیم ہے۔ رب العالمین کی جو کائناتی حاکمیت ہے اور کائناتی اتھارٹی ہے، کائناتی حکومت ہے اور کائناتی جبروت و جلالت ہے، یہ جو تخلیق کی ڈیزائننگ ہے یا تخلیق کی جو سکیم ہے، اس سکیم کرنے والے ادارے کو اللہ کہتے ہیں اور الوہیت کہا جاتا ہے، اور اس کی ساری جو پروگرام ہے کائناتی مخفی سکیم جو ہے اس کو عملی جامہ پہنانے والے ڈپارٹمنٹ کو رب کہا جاتا ہے۔ ازرو قرآن، پورا قرآن اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ ہر تخلیق کا سکیم کرنے والا ڈپارٹمنٹ ہے، اور رب ہر اس مخفی سکیم کو، جو کائناتی سکیم ہے، جو الوہی سکیم ہے، جو الہی سکیم ہے، اس کو عملی جامہ پہنا کر اس کو منصہ شہود پہ لانا، اس کو ظاہر کرنا، اور اس کو جو ہے نا کائنات کے سامنے اس کو صداقت کے طور پر اس کو لے آنا، اس کا اعلان کر دینا، اس شعبے کو، اور یعنی کہ الوہیت کی منشا کی تکمیل کرنے والے شعبے کو ربوبیت کہا جاتا ہے۔ اور کبھی بھی الوہیت اور ربوبیت کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے، نہ الوہیت اور ربوبیت کے درمیان کوئی ایسا بارڈر ہے جہاں آپ الہ کو رب سے ربوبیت سے جدا کریں گے یا ربوبیت کو الوہیت سے جدا کریں گے۔ اس طرح جس طرح ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، کہ تمہارا رب وہ ہے، وہ اللہ ہے، یعنی کہ ربوبیت کیا ہے جو ہمارے نزدیک ہم چونکہ ربوبیت کی وجہ سے، ربوبیت کی نعمت کی وجہ سے ہم اپنا وجود پاتے ہیں، لیکن یہ جب ربوبیت خود کہتی ہے کہ میرے پیچھے ایک مخفی سکیم ہے اور ایک ڈیزائننگ ہے، ایک ڈرائنگ ہے، ایک پروگرام ہے جس کو میں تکمیل کر رہی ہوں، وہ الوہیت ہے۔ تو ربوبیت الوہیت کی خود تعارف کرواتی ہے، اور الوہیت ربوبیت کو خود جو ہے نا اس کو ظاہر کرتی ہے۔ تو لہذا ایسا کوئی بارڈر نہیں، جس طرح مادے اور توانائی کے درمیان کوئی بارڈر نہیں ہے، اسی طرح الوہیت اور ربوبیت کے درمیان کوئی بارڈر نہیں ہے۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ کائنات کی سب سے عظیم شان کتاب یا عظیم شان صداقت یا حیرت ناک صداقت یا عمیق ترین صداقت یا گہری صداقت یا سمندروں سے بھی بے پناہ گہری اور آسمانوں سے بے پناہ اونچی جو صداقت ہے اور عظمت ہے، وہ قرآن حکیم ہے۔ لہذا یہ کوئی نہ سمجھے، کوئی ملا اور کوئی سائنسدان یہ نہ سمجھے کہ میں قرآن سے ہٹ کر یا قرآن سے محروم ہو کر میں کائنات کی صداقتوں کو پا لوں گا۔ ایسا
پوری کائنات کی سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ کوئی قرآن سے الگ، قرآن کی حکیم کے اترنے سے کے بعد قرآن سے الگ ہو کر یا قرآن کا مخالف ہو کر یا قرآن کا انکار کر کے کوئی بھی، کہتے ہیں کہ اقبال نے کہا کہ یورپ میں بہت روشنی ہے، علم و ہنر ہے، ہر ان کے کمالات کی فقط برق و بخارات۔ ٹمپریچر کی پیمائش کو سائنس نہیں کہتے، اور اس کو ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے۔ اور یورپ کا سائنسدان جس کو بڑا غلغلہ ہے، اصل میں دنیا میں تمام جاہل لوگ، تمام فطرت کی منشا سے بے خبر لوگ، انہوں نے یورپ اور امریکہ اور آسٹریلیا اور جاپان اور جرمنی، ان کے علمی ان کی جو خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے، اس کو بہت بڑا تقویت دی ہے دنیا کے مشرق کے جاہل لوگوں نے، چاہے وہ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں یا سکھ ہیں یا آریہ ہیں یا بدھ ہیں یا نصرانی ہیں یا یہودی ہیں۔ دنیا کے تمام جاہلوں نے ان لوگوں کو جو بونے، انتہا درجے کے بونے تھے، ان پر زمین سے نیچے جو کیڑے مکوڑے تھے، چاہے وہ ملا ہوں، چاہے وہ پادری ہوں یا راہب ہوں، یا وہ بخشو ہوں یا لامے ہوں، یا پیر طریقت ہوں یا رہبر شریعت ہوں، تمام جاہل لوگوں نے، تمام مذہبی اپروچ کے لوگوں نے، رب العالمین کی منشا سے مکمل بے خبر لوگوں نے، اور رب العالمین کی منشا کو کبھی بھی اس کی خواہش نہ کرنے والے لوگوں نے ان یورپ کے سائنسدان نماز جاہلوں کو بہت علمی فضیلت بخشی ہے۔ حالانکہ دنیا میں اگر کسی بلند قامت کے کسی رسول کو وہ دیکھ لیتے یا کسی نبی کو لوگ جان لیتے، تو یورپ کے بارے میں یا سائنسدانوں کے بارے میں یہ خوش فہمی یا غلط فہمی ختم ہو جاتی کہ ان کے پاس کوئی علم ہے۔ کوئی بھی علم دنیا میں جس کے پاس علم ہے محمد رسول اللہ کے بعد، وہ دنیا میں چاہے مغرب ہو یا مشرق ہو، قرآن کی جو تنویر ہے یا قرآن کا جو نور ہے یا قرآن کی جو روشنی ہے، جو اس کی کرنیں ہیں، جتنی بھی روشنی پھیلی ہے قرآن کی سے پھوٹی، اس کے قرآن کے سورج سے پھوٹی روشنی نے، ان کرنوں نے سارے مغرب کو بھی ذو فشاں کر دیا ہے، منور کر دیا ہے، اور مشرق کو بھی منور کر دیا ہے۔ آج اگر دنیا کی تاریخ آپ دیکھیں اور یورپ کو آپ اس کو جناب اس کو وہ خود گواہی دے گا، یورپ کے مطلب سائنسدان یا دانشور یا فلسفی خود گواہی دیں گے کہ ہمارے پاس جتنی بھی روشنی آئی ہے محمد رسول اللہ کے بعد کے عہد میں، اس لیے کہ محمد رسول اللہ سے پہلے بھی علم بے پناہ ترقی یافتہ تھا، سائنس کے مختلف شعبے بے پناہ ترقی کر چکے تھے، اور سچ پوچھیے تو موجودہ جو سائنسی اپروچ ہے یہ بے پناہ ہیج اپروچ ہے اور بہت کم تر اپروچ ہے۔ اس سے پہلے حضرت محمد رسول اللہ سے پہلے، خود حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے پہلے، موسیٰ کلیم اللہ سے پہلے، عیسیٰ روح اللہ سے پہلے انسانی تہذیب اور انسانی تمدن ترقی کے بام عروج تک پہنچ چکے تھے۔ آپ دیکھیں مصر کی تہذیب کو اور ان کی اہرام مصر کو، اس ابو الہول کو، اس کی ڈیزائننگ کو دیکھیں، ان کی انجینئرنگ کو دیکھیں، اور اس کے بعد قدیم زمانوں میں جو مواصلاتی نظام تھا، انفارمیشن کا جو نظام تھا، اور ایک دوسرے سے آگہی، اور جسے آپ آگہی کی ٹیکنالوجی کہتے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کہتے ہیں، وہ قدیم زمانے بے پناہ ترقی یافتہ تھے۔ ایک دوسرے سے انہوں نے ان کی جو سائنسیں تھیں یا ان کی جو اپروچ تھی، وہ تو آج جو کام لیا جا رہا ہے ایک انسان سے، اتنا کام تو وہ پرندوں سے لے لیتے تھے۔ ان کو سدھا کر تمام پیغام رسانی کے لیے اور درست پیغام رسانی کے لیے انہوں نے پرندوں کو استعمال کیا ہے، انبیاء کے دور سے پہلے بھی۔ اور اس لیے کہ انسان کو علوم سے وابستگی کا دورانیہ جو ہے وہ انسانی تہذیب کا 5 لاکھ سال کا دورانیہ ہے۔ لہذا اس کے بعد انبیاء مرسلین تو عہد زراعت کے بعد مبعوث ہونا شروع ہوئے، اور انسان نے عہد زراعت سے پہلے ہی علوم تک رسائی حاصل کر لی تھی، اور ان کی ساخت و پرداخت، ان کی ایجادات و اختراعات نبوت سے بہت پہلے کی ہیں۔ سائنس نے نبوت کی بغیر، جو سائنس کی دریافتوں کی وجہ سے، سائنس کی ایجادات کی وجہ سے، جو انسانوں کی اقلیت نے، ایک ظالم اور ایک مستبد ایک جابر اقلیت نے انسانوں کی اکثریت پر جو ظلم و ستم ڈھائے ہیں،
اللہ رب العالمین کے رسول اس ظلم و ستم کو اور خلاف فطرت اس نظام کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ لہذا ہمیں یہ یعنی کہ تسلیم کرنا چاہیے اور ہمیں جان لینا چاہیے کہ نبوت نے انسانی دل اور انسانی مخلوق اور ان کے اخلاقیات اور ان کی جو سلامتی اس کے امن کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ نبوت کا کوئی فریضہ نہیں ہے ایجادات کرنا اور اختراعات کرنا، اور نبوت کا فریضہ ہے ان ایجادات و اختراعات کے بعد انسانی تہذیب جو ترقی کرتی ہے اس میں کوئی ظلم و ستم کا کوئی شائبہ بھی نہ ہو، اور فطرت کے نصب العین سے انسانی مخلوق گمراہ نہ ہو جائے۔ یہ انبیاء کا فریضہ ہوتا ہے کہ فطرت کے ڈگر پہ اور عدل و توازن کی صراط مستقیم پہ انسانی مخلوق کو قائم رکھنا اور قائم رکھنا یہ نبوت کا منصب ہے۔